بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ سامعین محترم، یہ سورہ کہف کی سورہ جو کہف ہے، اس کی آیت نمبر 29 تلاوت کی، جس میں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو تم میں سے فمن شاء جو چاہے فلیؤمن ایمان لے آئے، اور جو چاہے انکار کر دے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، اور ہم نے بے شک ظالموں کے لیے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے۔ نارن ایسی آگ تیار کر رکھی ہے کہ احاط بہم سرادقها، جس کی دیواریں، آگ کی چاروں طرف موٹی موٹی دیواریں ہوں گی، جس کی دیواریں ان ظالموں کو گھیر لیں گی، یعنی احاطہ کریں گی۔ ایسی آگ کے جس کی موٹی موٹی دیواریں ان ظالموں کا احاطہ کریں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ مدد چاہیں گے، یعنی وہ جو ظالم لوگ دوزخ میں ہوں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اگر وہ استغاثہ چاہیں گے، یعنی مدد طلب کریں گے، یغاثوا ان کی مدد کی جائے گی، بِمَاءٍ ایسے پانی سے، کالمہلی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ اور ان کے چہروں کو جلا دے گا، بئس الشراب اور ان کا پینا، وہ جو تانبے کی طرح پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پانی، ان کا پینا، دوزخیوں کا پینا کتنا ہی برا ہے۔ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا اور ان کا آرام دہ جو ٹھکانہ ہے آرام کرنے کا، وہ بھی برا ہے، وہ بھی کتنا برا ٹھکانہ ہے دوزخ کا۔ اب یہ آیہ کریمہ، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ سورہ کہف ہے، 15ویں پارے میں ہے، 15ویں پارے میں شروع ہو جاتی ہے، 16ویں پارے میں جا کے یہ مکمل ہوتی ہے۔ اس کی آیت 29 پڑھی، تلاوت اس لیے کی کہ یہاں دو لفظ ہیں، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اگر وہ مدد طلب کریں گے تو ان کی مدد کی جائے گی، ایسے پانی سے جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا۔ یہ دوزخیوں کے احوال بیان کیے جا رہے ہیں اس آیت میں، اور یہاں لفظ آتا ہے استغیثوا یغاثوا، یہ دو لفظ ہیں، اور دونوں لفظوں کے اندر جو ہے مدد کا معنی پایا جا رہا ہے۔ استغاثہ کہتے ہیں مدد طلب کرنا، اور یغاثوا ان کی مدد کی جائے گی۔
تو یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، یہ دونوں لفظ غوث سے بنے ہیں، اور غوث کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، فریاد رس، جو فریاد کو پہنچے، جو فریاد پوری کر دے، مدد کرنے والے کو اور فریاد رس کو، یعنی فریاد پوری کرنے والا، مددگار، مدد کرنے والا، معین اس کا معنی بھی مدد کرنے والا۔ تو غوث کا معنی فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، اور مددگار، مدد کرنے والا ہے۔ پھر اسی غوث سے ایک لفظ بولا جاتا ہے غوث الورا۔ اب غوث کا معنی تو مدد کرنے والا ہے، مددگار۔ الورا کہتے ہیں مخلوق کو، الورا مخلوق کو کہتے ہیں، اور جب مخلوق کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں جاندار بھی آ جاتے ہیں، بے جان بھی آ جاتے ہیں، تو اس میں نباتات بھی، جمادات بھی، سب کچھ آ جاتا ہے جب المخلوق کہا جائے۔ تو الورا کا معنی مخلوق ہے، الورا کا معنی مخلوق ہے۔ تو غوث الورا کا مطلب ہوا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ایسی ہے کہ وہ الورا، ساری مخلوق کی مدد کرنے والے ہیں، اور یہ مجازی معنوں میں ہوگا۔ حقیقی مددگار اللہ ہے، اللہ نے ان کو یہ طاقت، یہ شان، یہ قوت، یہ رحمت ان پہ رحمت کی ہے اور فضل کیا ہے کہ وہ ساری کائنات کی کیا کرتے ہیں؟ مدد فرماتے ہیں۔ جو ان سے مدد طلب کرے وہ مدد کرتے ہیں۔ اس کا معنی غوث الورا، الورا مخلوق کو کہتے ہیں، اور مخلوق میں نے بتا دیا مختصر کہ جاندار بھی آتے ہیں، بے جان چیزیں بھی آتی ہیں۔ تو غوث الورا کا معنی جو جاندار اور بے جان ساروں کی مدد کرنے والا اور ساروں کا مددگار اور فریاد رس ہو۔ تو یہاں پھر بتا دوں، حقیقی مددگار اللہ ہے۔ اللہ کی عطا سے جو ہے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ غوث لقب ہے تو وہ مدد فرما رہے ہیں۔ اب تیسرا لفظ آتا ہے، کیونکہ کسی نے مجھے وائس میسج پر مجھ سے سوال کیا کہ حضرت بتائیں قادری صاحب کہ یہ غوث کا معنی کیا ہے، اور غوث الورا کا معنی کیا ہے، اور غوث الثقلین کا معنی کیا ہے۔ تو مختصر بتا رہا ہوں کہ، اور میں نے جو آیہ کریمہ اس لیے پڑھی کہ یہ لفظ غوث قرآن میں ہے، وہ سورہ کہف 29 میں پارے، وہ سورہ کہف اور آیت جو ہے وہ 29 ہے، آیت نمبر 29، سورہ کہف 15واں پارہ۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، تو اس میں مدد کا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو غوث کہتے ہیں مدد کرنے والا، مددگار، فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، فریاد پوری کرنے والا۔ اور غوث الورا، ورا کہتے ہیں، الورا مخلوق کو کہتے ہیں، اور مخلوق جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں جاندار اور بے جان انسان بھی آ جاتے ہیں، سارے آ جاتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، حیوان بھی آتے ہیں، نباتات بھی، جمادات بھی آتے ہیں، ساری چیزیں جاندار اور بے جان سارے شامل ہیں۔ تو غوث الورا کا مطلب ہوا کہ جو ساری مخلوق کی مدد کرنے والا ہو۔ اور نمبر 3 غوث الثقلین، ثقلین کا جو ہے، ثقلین کا لفظ جہاں بھی آئے گا، ثقلین کے اندر 2 جنسوں کا ذکر آتا ہے، ایک انسانوں کا ذکر ہوگا اور ثقلین میں ایک ذکر جنوں کا ہوگا۔ تو ثقلین کہتے ہیں جنوں انس، یعنی جن بھی اس میں شامل ہوگا، جنات کی مخلوق بھی شامل، اور انسانوں کی مخلوق بھی اس میں شامل ہوگی۔ ثقلین کا مطلب جن و انس، یعنی جنات اور انسان دونوں کے مجموعے کو ثقلین کہتے ہیں۔ تو غوث الثقلین کا مطلب کہ سارے جنات کی مدد فرمانے والا اور سارے انسانوں کی مدد فرمانے والے۔ تو پھر یہاں فرق تھوڑا سا کر دوں، غوث کا معنی مددگار، فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، مدد کرنے والا،
और गौसुल वरा का माना अलवरा मखलूक को कहते हैं। तो गौसुल वरा और मखलूक, गौसुल वरा यानी मखलूक की मदद फरमाने वाला, मखलूक का फरियाद रस, मखलूक की फरियाद को पूरा करने वाला। और गौसुल सकलैन, अस्सकलैन का लफ्ज क्योंकि ये जब आप दुरूद ताज पढ़ते हैं तो वहां गालिबन ये 2 मरतबा आया है। सकलैन कहते हैं जिन्नो इंस, यानी जिसमें सारे जिन्नात भी शामिल हो और सारे इंसान शामिल हों। तो जिन्नों और इंसानों के मजमूए का नाम क्या है? सकलैन। सकलैन के अंदर जब आएगा सकलैन तो उसमें जिन भी शामिल होंगे, इंसान भी शामिल होंगे। लेकिन अल वरा और सकलैन के अंदर फर्क बता दूं, अल वरा मखलूक को कहते हैं और अल वरा में जानदार भी हैं, बेजान भी हैं। उसमें नबातात भी, जमादात भी, हैवान भी, सारा कुछ आ जाता है। दरख्त उसमें आ जाते हैं, पत्थर उसमें आ जाते हैं। मदनियात अल वरा जब कहा तो सारी मखलूक आ गई, उसमें जानदार और बेजान सारे शामिल। और जब सकलैन कहा तो इसमें फकत जिन होंगे, सारे जिन्नात और सारे इंसान ये शामिल होंगे जो जानदार हैं। सकलैन में बेजान नहीं आता, बेजान चीजें इसमें शामिल नहीं। लेकिन अल वरा ताकतवर लफ्ज है, इसमें जानदार भी शामिल हैं, बेजान भी शामिल हैं। तो गौसुल सकलैन का मतलब जिन्नों और इंसानों की मदद फरमाने वाला, और गौसुल वरा का मतलब सारी मखलूक की मदद फरमाने वाला। वो चाहे मखलूक जानदार हो, चाहे बेजान हो, चाहे उनमें हैवान भी हो। और गौस सिर्फ हो तो उसका माना मददगार, फरियाद रस है। और ये मैंने बताया कुरान मजीद में ये लफ्ज है और सूरह कहफ 15वें पारे में है और आयत बता दी 29 है। क्योंकि ये सवाल था किसी का तो मैंने सोचा पहले इसका जवाब दिया जाए। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, ताक़यामत रखे। जो भी सवाल कोई करे वो वॉइस मैसेज के ज़रिए कर दे, कॉल पे कर दे, मुझे व्हाट्सएप कर दे। इंशाअल्लाह ताला तहकीक के साथ, ज़िम्मेदारी के साथ उसका जवाब दिया जाएगा और बड़ा मुदल्लिल जवाब होगा। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और ताक़यामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।